الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں طہارت کے مسائل سے متعلق ایک اہم مسئلہ کہ بیت الخلاء میں جب داخل ہو انسان تو کیا یا کن باتوں کا اہتمام، کن اعمالوں کا اس وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی ایک اعمال ہیں جن کے بارے میں ہمیں احادیث نبویہ کی روشنی میں رہنمائی ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک عمل کا ذکر جو آج کی اس ملاقات نشست میں وہ یہ کہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کی پابندی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ کر ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی حدیث ہے وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا مفہوم اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی بإذن اللہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے راوی خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اگر بیت الخلاء داخل ہوتے، بیت الخلاء سے مراد ایسی جگہ جہاں پر قضاء حاجت کے لیے انسان جاتا ہو۔ قضاء حاجت پیشاب پیخانہ، یا یوں سمجھیے کہ ایسی جگہ جہاں پر انسان کو اگر حاجت ہو تو اس حاجت کے لیے جائے، چاہے وہ بند کمرے کی شکل میں ہو جیسے کہ آج ماحول ہے، یا پچھلے زمانوں میں میدان کی طرف جاتے لوگ گھروں سے نکل کر، کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء نہیں پایا جاتا تھا، یا آج کے اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کہیں میدان میں ضرورت ہے قضاء حاجت کی تو اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، جیسے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اذا دخل الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے، ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اس دعا کا ایک عام معنی اور مفہوم ہے۔ دعا میں ہے اللہم، اللہم کا مطلب یا اللہ، اے اللہ، یعنی اس دعا کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا اور کہتا ہے اللہم، یعنی یا اللہ، اے اللہ، اعوذ بک، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اگر کسی کو حاصل ہو تو یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی باعث ہے۔ اللہ اگر کسی کو پناہ دے دے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ کی پناہ کسی کو حاصل نہ ہو تو وہ کبھی جو ہے اپنے آپ کو خوشحال یا مطمئن نہ رکھے، اطمینان نہ رکھے، بلکہ اللہ کی پناہ اگر حاصل ہوئی تو یہی ایک واحد ہے، ذات ہے جس کی پناہ سے آپ کی ہر قسم کی حفاظت ہوگی۔ بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو اس دعا کو پڑھا جائے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں، اعوذ بک،
میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ؟ آپ نے فرمایا من الخبث والخبائث۔ خبث، خبث کے با پر پیش، اور خبث کے با پر اگر پیش آ جائے تو یہ جمع ہے خبیث کے، اور ادھر اس حدیث میں خبث سے مراد جن، اور جن سے مراد ادھر نر، اور خبائث مادہ یعنی جنیوں سے۔ گویا کہ جن کے جو دو جنس ہیں ان سے کیا ہے پناہ طلب کرتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالی سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ جن کا مفہوم اس وقت ہوگا اگر خبث کے با پر پیش ہو۔ بعض اہل علم نے خبث کے با پر جزم رکھا ہے، خبثی والخبائث، تو اگر جزم سمجھیں تو ایسی حالت میں مراد خبث سے شر ہوگا، خبث سے مراد شر ہوگا، اور خبائث سے مراد اہل شر، خبائث سے مراد اہل شر ہوں گے۔ تو دونوں مفہوم کیا ہے ادھر صحیح ہے، اور جو آسانی ہو وہ ایک انسان کیا ہے پڑھ سکتا ہے، چاہے خبث پڑھے یا خبث پڑھے، کیونکہ اگر خبث پڑھا شر اور خبائث سے مراد اہل شر تو ادھر جن اور دیگر جو ہے اہل شر بھی داخل ہیں، کیڑے مکوڑے جیسے بیت الخلاء میں آ جاتے ہیں، جس سے دیگر دوسرے شرور بیماریاں وغیرہ۔ اور اگر خبث پڑھا تو ادھر مراد کیا ہے جن اور جنات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت انس ابن مالک نے روایت کیا وہ یہ کہ کان اذا دخل الخلاء، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ پڑھا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، یعنی جنوں سے اور جنات سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھ کر داخل ہوں۔ اور اس دعا کو کب پڑھنا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے؟ داخل ہوتے وقت، یعنی اگر بند دروازے میں بیت الخلاء ہے، قضاء حاجت کی جگہ ہے، تو دروازے پر پہنچے ہیں ہم، دروازے سے داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر ہم داخل ہو جائیں۔ اگر میدان میں قضاء حاجت کے لیے ہیں تو کپڑا اٹھانے سے پہلے، ظاہر سی بات ہے قضاء حاجت کے لیے اگر میدان میں ہے تو کپڑا تو اٹھانا ہی ہوگا، تو کپڑا نکالنے یا کپڑا اٹھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر قضاء حاجت کے لیے ہم کیا ہے اپنے آپ کو تیار کریں اور بیٹھیں۔ تو یہ وقت ہے دعا پڑھنے کا۔ رہی بات کہ کیا بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد اس دعا کو پڑھنا غیر مناسب ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ غیر پاکیزہ جگہ ہے، بری جگہ ہے جہاں پر غلاظتیں وغیرہ، ناپاکی وغیرہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے، یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے سے پہلے، کپڑا اٹھانے سے پہلے، اگر میدان میں ہیں، کھلے میدان میں، تو کپڑا اٹھانے سے پہلے کیا ہے اس دعا کو پڑھی جانا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا جو اہتمام کرنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک وہ یہ کہ بیت الخلاء یا جہاں پر قضاء حاجت کے لیے انسان اپنے آپ کو بیٹھتا ہے، تیار کرتا ہے، اگر کھلی میدان میں ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان پائے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہیں، غلاظت سے فارغ ہونے کے لیے قضاء حاجت کی جگہ ہیں، چاہے بیت الخلاء ہو یا عام میدان ہو، محتضرہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں،
شیطان موجود رہتے ہیں، جنات موجود رہتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، تم میں سے اگر کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے، چاہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہو یا میدان میں قضاء حاجت کے لیے جائے، تو آپ نے تعلیم دی فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، یعنی اس دعا کو اس وقت پڑھ لیا کرے۔ تو گویا کہ شیطان اگر قضاء حاجت کے وقت موجود رہتا ہے بیت الخلاء میں یا میدان میں، تو اس شیطان کی جو موجودگی ہے وہ کسی خیر اور بھلائی کے لیے نہیں، بلکہ قضاء حاجت کرنے والے کو تکلیف، نقصان، ایذا پہنچانے کی غرض سے۔ تو اس شیطان کے شرور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ قضاء حاجت کے وقت، قضاء حاجت کے لیے اپنے آپ کو جب تیار کرو تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور وہ یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باذن اللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ حاصل ہوگی اور شیطان کے شر سے کیا ہے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ایک دوسری وجہ جو اہل علم بیان کرتے ہیں اس دعا کی اہتمام کی جو حکمت اور وجہ ہے وہ یہ کہ قضاء حاجت کی جو جگہ ہوتی ہیں حضرات، ان جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ زبان کے ذریعے ذکر کرنے سے منع ہے، یا کوئی اور حرکت نماز وغیرہ پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ شیطان کی جگہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا کہیں پر، تو ادھر شیطان کو موقع ملتا ہے اپنی بری حرکتیں کرنے کے لیے۔ تو جب یہ دعا پڑھ کر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے گا، بیت الخلاء میں داخل ہوگا، تو شیطان جو طاق میں ہے، موقع کی تلاش میں ہے، وہ اس دعا کی برکت سے کیا ہے بھاگ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے حفاظت میں رہے گا۔ تو یہ بھی ایک دوسری وجہ حکمت اہل علم کیا ہے اس دعا کی اہتمام کرنے کے لیے بارے میں کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ تو المہم الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہو، یا حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلا کے لیے جاتے یعنی قضاء حاجت کے لیے، تو آپ یہ بولا کرتے تھے اپنی زبان سے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس دعا کو یاد کیا جائے اور اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احبابوں کو بھی اس دعا کی کیا ہے تعلیم دینا چاہیے۔ ادھر ایک بات حضرات یہ ہے کہ جس کی وضاحت کر دیجیے، وہ یہ کہ قضاء حاجت کا جو معاملہ ہے، یہ دعا صرف حاجت کے غرض سے، قضاء حاجت کے غرض سے اگر بیت الخلاء کوئی داخل ہو تو اس وقت صرف نہ پڑھا جائے، بلکہ عام حالات میں بھی ہاتھ دھونے کے لیے اگر کوئی بیت الخلاء داخل ہو، بیت الخلاء کی صفائی ستھرائی کے لیے داخل ہو، یا کچھ اور کام کے لیے، جیسے کہ مثال کے طور پر بیت الخلاء کی اگر لائٹ خراب ہو گئی ہے اس کو بدلنے کے لیے کوئی داخل ہو رہا ہے، قضاء حاجت کا نیت نہیں بلکہ کوئی اور جو ہے کام مراد ہے، تو بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہے کسی بھی غرض سے، قضاء حاجت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے، ہاتھ منہ دھونے کے لیے اس دعا کو کیا ہے پڑھ کر کیا ہے داخل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جگہ کیا ہے ناپاک جگہ، غیر پاکیزہ جگہ ہے، جہاں پر شیطان طاق میں اور کوشش میں رہتا ہے لوگوں کو کیا ہے تکلیف دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے، تو اس کے شرور سے بچنے کے لیے کیا ہے اس دعا کو پڑھ کر کیا ہے داخل ہونا چاہیے۔ اگر غور کیا جائے حضرات، اس حدیث سے یہ مسئلہ تو ثابت ہوا کہ بیت الخلاء میں یا قضاء حاجت کے لیے جب انسان جائے تو اس دعا کو پڑھے، لیکن مزید اور بھی دوسرے کچھ مسائل ادھر ثابت ہو رہے ہیں جو کہ بہت ہی قابل غور ہیں۔ نمبر ایک وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے، بلکہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد رکھتے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کی کیا ہے پناہ طلب کیا کرتے تھے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو آپ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت ہی بہترین سبق ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور کبھی اللہ کی یاد سے کیا ہے غافل نہ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل اسی طریقے سے ہو سکے گا کہ جب آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہمیشہ اللہ کے ذکر سے مشغول رہے تمہاری زبان۔ تو یہ مشغولیت کب ہوگی زبان کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ سوتے وقت کیا دعا، بیدار ہوتے وقت کیا دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا، اس طرح دیگر دوسرے تمام اذکار ہیں، ان تمام کی اگر پابندی کی گئی یقیناً کیا ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور ذکر میں ہم اپنے آپ کو کیا ہے مشغول رکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات جو ادھر ثابت ہو رہی ہے حضرات، وہ یہ صحابہ کرام کا جذبہ، حوصلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک عمل جو ہے انہوں نے کیا ہے نقل کیا، اور یہ صحابہ کرام کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان انعام ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک طریقہ روایت کے نقل کیا، یہاں تک کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں یا قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیسے داخل ہوتے ہیں، یہ تمام باتیں کیا ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے روایت کی۔ اور ادھر ایک اور اہم مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، وہ یہ کہ یہ شریعت ایک ایسی شریعت ہے کہ جو کامل مکمل شریعت ہے۔ اس شریعت میں زندگی کے ہر معاملے کو اگر لیا جائے تو اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے موقع پر کن آداب کا اہتمام کرنا چاہیے، کن اعمال کا، اس کے بارے میں بھی کیا ہے ہمیں اس شریعت میں کیا ہے رہنمائی مل رہی ہے، جیسے کہ یہ حدیث اور یہ رہنمائی تعلیم کہ قضاء حاجت کے وقت دعا کا اہتمام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی جائے، پناہ طلب کی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے نبی کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بالخصوص آج جو بات ہوئی وہ یہ کہ بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے جب انسان جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرے اور اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان کے شر سے کیا ہے محفوظ رہنے کے لیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی پابندی کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، دوسروں کو بتانے سکھانے کے لیے ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔